الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من حسن أدب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربیع الاول آتے ہی جہاں میں تازگی آئی، گلستان تمنا میں بہار سرمدی آئی. اسی کی 12ویں شب بھی بشان دلبری آئی، ندائے غیب سے آئی کہ روح زندگی آئی. حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، رونق محفل جگر گوشہ استاد الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ مولانا صفوت اللہ مجددی صاحب زید شرفکم، میزبان محفل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر عزیز صاحب زید مجدکم، دیگر قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قسمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے چند کلمات طیبات، ایک حدیث پاک کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دوستان زیوکار، ہمارے آقا رحمت کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں پیغمبر ہدایت ہیں، آپ جہاں پیغمبر دین ہیں،
وہاں آپ پیغمبر حیات ہیں، یعنی آپ دنیا کو پیغام زندگی دینے والے ہیں۔ تو سال ذی وقار اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کا سلیقہ بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ اپنے نبی بھیجتا ہے، جو انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ زندگی کس طرح گزاریں کہ انہیں موت نہ آئے، انہیں حقیقی زندگی مل جائے۔ دوستان ذی وقار ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف بلائیں تو اللہ رسول کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ تمہیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف رسول اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں جو اگر قبول کر لو گے تو تمہیں اللہ زندگی حقیقی عطا فرمائے گا۔ ویسے تو ہر سانس لینے والا انسان زندہ ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں زندہ وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، زندہ وہ ہے جس کا تعلق اصل حیات کے مالک اللہ سے ہے، اصل حیات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالی کی وساطت سے زندگی بخشنے والے حضور ہیں۔ لہذا فرمایا، اے لوگوں میرا نبی جس طرف تمہیں بلاتا ہے اس سے تمہیں صحیح اسرار زندگی حاصل ہوں گے، زندگی گزارنے کے اسرار اور رموز حاصل ہوں گے، اور صحیح معنوں میں تم زندہ ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من اجاب الرسول یحییٰ قلبہ ومن انکر فیموت قلبہ، جو بندہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہے گا دل اسی کا زندہ ہوگا، اور جو آپ کا انکار کرے گا وہ مردہ ہے حقیقت میں۔ تو دوستان گرامی قدر میرے آقا پیغمبر زندگی ہیں، پیغمبر حیات ہیں، ہمیں آپ حقیقی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا ربیع الاول جہاں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی آمد سے ظاہری کائنات میں بہاریں آئیں، وہاں حقیقی زندگی کے اندر بھی ایک روح آئی، حقیقی زندگی کا پیغام دنیا کو ملا۔ اقبال نے اسی قرآنی تصور کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ میلاد ہم بھی پڑھتے ہیں، حضور کی آمد ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اقبال کا انداز دیکھیں۔ اقبال کہتا ہے، اے ظہور تو شباب زندگی، اے ظہور تو شباب زندگی، اور جلوات تعبیر خواب زندگی۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا وہ ہیں جن کے ظہور سے زندگی کو شباب ملا، کمال ملا، زندگی اپنے اصلی رنگ اور ڈھنگ پر آئی۔ دوستان گرامی قدر میرے اور آپ کے آقا، آپ ہی کی آمد زندگی کی تعبیر ہیں کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اصل زندگی یہی ہے کہ زندگی دینے والے کے نام کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، لہذا اللہ کے نام پر زندگی وقف کر دینا یہ اصل حیات ہے، اور اس کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، بہت سے لوگ سوچتے ہیں حضور انسان ہیں، یقیناً انسان ہیں،
لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے اللہ کے نبی بشر اور انسان ہیں، لیکن وہ انسان ہو کر بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ نے انہیں انسانیت میں بھی بے مثال بنایا، با کمال بنایا اور انہیں اعلیٰ درجے کا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نہ اگر صورت انسان ہو کر۔ انسان کو تو راز زندگی ملا تو آمنہ کے لال کے انسان بن کر آنے سے ملا، اور حضور نے ایسا طریقہ زندگی دیا جو زندگی کا کمال ہے۔ میں نے دوستوں کے اشارات پر آج یہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہمارے آقا کریم نے آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کے ارشادات عالیہ میں ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے، خواہ انفرادی زندگی ہو، خواہ قومی زندگی ہو، خواہ خانگی زندگی ہو، خواہ ہمارے کوئی معاملات ہوں، ان کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے آقا کریم کی سیرت طیبہ، آپ کی آیات طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے آقا کریم نے ہمیں اولاد کے بارے میں کیا طریقہ زندگی عطا کیا۔ پہلا اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کیا ہے؟ اللہ کی، ہر ایک جانتا ہے یہ وہ نعمت ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے تک اولاد نہ ملی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی۔ زکریا علیہ السلام نے جا بجا دعائیں مانگی، ربنا ہب لنا من لدنک ولیا رب ہب لی من الصالحین۔ نبی جس نعمت کی تمنا کرے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ پہلی بات تو یہ، اللہ اولاد دے تو ہمیں اولاد کے ملنے پر اولاد دینے والے کا سپاسگزار اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے آقا کریم نے بتایا جیسے ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ایسے ہی اولاد کی قدر کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کریں۔ اور پھر اس کی زندگی کے تمام مراحل پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ کی خود زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ ہمیں مثلا سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے اولاد کا نام رکھنے کا۔ آج ہمارے ہاں ایک فیشن ہے، پاکستان میں تو ہے، یہاں مجھے معلوم نہیں آپ لوگوں کے حالات، عموماً یہ خواہش ہوتی ہے کوئی نیا نام رکھا جائے جو پہلے معاشرے میں موجود نہ ہو، اور یہ خواہش عموماً عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا کریم کی تعلیمات کیا ہیں کہ بچے کا نام اچھا رکھو، اچھے نام سے تمہارے بچے کے لیے زندگی کی اچھی فعال ہو۔ نام سب سے بہتر نام عبداللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح آپ جانتے ہیں علماء سے لوگ محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، نام آپ رکھیں۔ تو میں نے گزشتہ سال عموماً جتنے ہمارے عزیزوں کے ہاں اللہ نے بیٹے دیے، میں نے انہیں کہا آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں عبداللہ، اور ساتھ انہیں یہ بتایا کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ کوئی آدمی جب بھی منہ سے عبداللہ بولے گا اس کے منہ پر خدا کا ذکر آئے گا، مجھے نام رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی سے منسوب نام، اس کے بعد سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نام۔ ہمارے بزرگ عموماً فرماتے ہیں محمد احمد اعلیٰ نام ہے، سرکار کے دو نام ہیں۔ میں بڑے اختصار سے، یہ ویسے تو بڑی تفصیلات ہیں، فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو۔ ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا اکرمو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اکرمو اولادکم واحسنوا ادبہم،
لوگوں اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، انہیں اللہ کی نعمت جانو، انہیں اللہ کا کرم جانو، ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو۔ میرے کریم آقا نے یہ چیزیں عملی طور پر عطا کی۔ عقرہ بن حابس آپ کی بارگاہ میں تھا، یہ ایک بڑا قبیلے کا آدمی تھا۔ حسنین کریمین آئے، میرے آقا کریم نے حسنین کریمین کو چومنا شروع کر دیا، تو کہتا ہے میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو بیٹوں کو کبھی نہیں چوما۔ میرے آقا نے کیا فطرت کے مطابق جواب دیا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ کروڑوں سلام مامنا کی لال پر، ہم نے اپنی اولاد سے محبت تو کرنی ہے، ہم نے تو اپنے دل کے ٹکڑوں کو چومنا ہے، ہم نے تو اپنے آنکھوں کے تاروں کو آنکھوں پر بٹھانا ہے، لیکن کروڑوں سلام محسن انسانیت اور رسول حیات پر، جس نے ہمارے بچوں کے چومنوں کو جہاں اپنی سنت بنا دیا وہاں خدا کی رحمت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ فرمایا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی قدر کرو، ان سے محبت کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں دیکھا حال ہے، حضرت حسن کریم دوڑ کر آ رہے ہیں، سرکار لیٹے ہوئے ہیں، حسن کریم آپ کے سینے پر آ گئے، اور جب قریب آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا اور محبت کے انداز میں اپنا لعب دہن امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ یعنی اولاد سے محبت کو جہاں اپنی سنت قرار دیا وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ۔ ہم علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ تو بالکل سملرلی ہمارے بچے بھی ہمارے پھول ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ گویا سلیقہ دیا ہمیں اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے اس پر بہت سی احادیث آپ کے نمونے موجود ہیں۔ یہاں تک محبت کہ سیدہ زینب جو آپ کی بڑی صاحبزادی تھیں، ان کی صاحبزادی سیدہ امامہ تھیں۔ بخاری شریف تک یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کریم انہیں اٹھا کر مسجد میں لاتے اور رکھتے اور نماز پڑھتے، پھر انہیں اٹھا لیتے۔ اسی طرح ایک دن میرے کریم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کو طول ہو گیا، صحابہ نے جب وجہ پوچھی تو فرمایا کوئی وحی وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا، میں سجدے میں تھا، میرا نواسا میری پشت پر آ گیا، لہذا میں نے اسے پشت سے گرانا گوارا نہ کیا، میں نے اس کے لیے اللہ کی تسبیح کو لمبا کر دیا۔ وہ اپنی امت کو اولاد سے محبت، اپنے آنکھ کے تاروں اور دل کے سہاروں سے محبت کرنے کا عملی مظاہرہ عطا کیا۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کے بعد ان کی پرورش کے بارے میں ہدایات ہیں کہ اولاد کی پرورش کرنا تم پر فرض ہے۔ جب تک بچہ نابالغ ہو ماں باپ پر لازم ہے اس کی پرورش کرے، لیکن ہم نے تو پرورش کرنی ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بدن کے ٹکڑے ہیں، لیکن میرے کریم نے ان کی پرورش کو عبادت بنا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس 4 درہم ہیں، 1 درہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 درہم تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، 1 درہم کسی غریب کی سپورٹ پر لگاتا ہے، اور 1 درہم تو اپنے بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ میرے نزدیک تیرا وہ درہم اعلیٰ اور افضل ہے جو تو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ گویا ہمارے بچوں کی پرورش کو اللہ رسول نے ہمارے لیے عبادت بھی بنا دیا، اجر بھی بنا دیا، صدقہ بھی بنا دیا۔ اس لیے برادران اسلام، میرے آقا رسول فطرت ہیں، رسول زندگی ہیں، رسول حیات ہیں، زندگی کے سارے پہلوؤں کو امت پر اجاگر کیا۔ اس کے بعد اولاد سے محبت، لاڈ، پیار، کہ اگر اولاد کو تھوڑا سا دکھ پہنچے، فطرت انسانی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے کریم سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں،
اندر سے حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. حضور بے چین ہو گئے اور بے تابی میں جا کر پوچھا فاطمہ بیٹی کیوں حسنین رو رہے ہیں؟ عرض کی ابا جان ہمارے گھر پانی نہیں، انہیں پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی نہیں لا سکی. میرے آقا کریم نے بڑھ کر فرماتی ہیں پہلے مجھ سے حسن لیے، حسن کے منہ میں اپنی زبان دے دی، حسن چوستے چوستے سو گئے. پھر حسین کو لیا ان کے منہ میں، تو گویا ان کی پیاس نے حضور کو بے چین کر دیا. یہ کرم ہے امت پر کہ اولاد کے غم پر اگر ہمیں بھی پریشانی ہوگی تو ہمیں جہاں اطاعت خدا کا ثواب ملے گا وہاں سنت مصطفیٰ کا بھی ثواب ملے گا. بظاہر یہ باتیں یقیناً ہمارے روایتی جلسہ میلاد سے ہٹ کر ہیں، لیکن یہ رسول فطرت کی زندگی کے وہ تقاضے ہیں جو ہماری زندگی کے وہ گوشے روشن کر رہے ہیں. آگے آئیے، اولاد سے محبت، اولاد کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے. اطلاع آئی یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیمار ہیں، سرکار تشریف لائے. حضرت ابراہیم کو ہاتھوں پر لیا. حضرت ابراہیم کی تکلیف دیکھ کر رسول اللہ اشکبار ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. دیکھنے والے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حضور رو رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم کی آخری ہچکی آئی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو منہ سے نکلا اِنَّا لَمَحْزُونُونَ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم. اے ابراہیم تیرے دل جدا ہونے سے ہمارا دل پھٹ رہا ہے غم سے، لیکن ما نقولو الا ما بہی یردا ربنا، مگر ہماری منہ سے کوئی واویلا، کوئی ناشکری، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی نہیں نکلے گی، بلکہ ہم منہ سے وہی کچھ کہیں گے جس پر ہمارا مالک راضی. آپ نے اولاد کے ساتھ ہر محبت کا پہلو ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اولاد کو ناز، پیار، محبت دینی چاہیے. دوستان ذی وقار علماء سے ہم نے کتنی بار سنا رسول رحمت کے کندھوں پر ہم نے امام حسن کو دیکھا. میرے کریم تو وہ ہیں کہ منہ بولے بیٹے زید کا بیٹا اسامہ رنگ کالا کلوٹا ہے، ماں حبشن ہے. آپ سوچیں حبشن ماں کے بیٹے کا رنگ کیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت کا یہ انداز حضور ہمیں بتا کر کیا بتایا. بچوں کو کتنے ناز سے پالنا چاہیے. نبوت کے ایک کندھے پر اگر حسن ابن علی ہے تو دوسرے نبوت کے کندھے پر اسامہ بن زید کو اٹھایا اور ان سے محبت، ان سے پیار. ہمیں بتایا اولاد سے محبت کرو، پیار کرو، انہیں ہر ناز دو، انہیں انتہائی محبت سے ان کی قدر کرو. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو، حوصلہ افزائی کیا کرو، انہیں محبتیں بھی دیا کرو. لیکن آج ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے ہم محبتیں بھی دیتے ہیں، ہم اپنی انہیں زندگی کی بہت پیاری اثاثہ اور پونجی ہے، محبتوں کے سارے انداز دیں، لیکن ایک حقیقت ہم بھول گئے کہ ہم محبت کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں دیتے، ہم انہیں اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتے. آئیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کو کتنی محبت تھی. میں عموماً کہا کرتا ہوں زبان نبوت نے جس بیٹے کو سید کہا وہ حسن ابن علی ہے. فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضرت حسن رسول اللہ کے حسن کی تصویر تھے. صحابہ کرام حضور کو جب دیکھنا چاہتے تو امام حسن کا چہرہ دیکھ لیتے، انہیں حضور کا حسن یاد آ جاتا. وہ حسن مجتبی جو جمال محمدی کا مظہر ہے، اور حضور بے پناہ ان سے پیار کیا کرتے تھے. حضور کی محفل ہے، وہاں ایک صدقے کے کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہے، امام حسن کا بچپن ہے. آپ آئے، آپ نے ایک وہاں سے صدقے کی کھجور اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. آج ہم محبت، پیار
اولاد کے نام پر ماں اور باپ اولاد کو بگڑتا تو دیکھ سکتے ہیں، اپنی محبت پر آنچ سمجھتے ہیں، انہیں جی منع نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے۔ آئیے حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی انگشت مبارک امام حسن کے منہ میں ڈالی اور کھجور کو باہر پھینکا اور فرما بیٹے جسے ہم کہتے ہیں تھو تھو کرو، یعنی تھوک دو، اس کے آخری اثرات منہ سے تھوک دو، اور ساتھ فرمایا بیٹا حسن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اور میری اولاد صدقہ نہیں کھایا کرتی؟ آج میں نے ایک دوست کو دیکھا مجھے ملنے آیا، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، میں یہ دم کروانے آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دم تو میں نے کیا، لیکن ہماری ذمہ داری ہوتی ہے علماء کی، ہم رہنمائی کریں۔ آج ہم چھوٹے بچوں کو سونا پہناتے ہیں، انہیں انگوٹھیاں پہناتے ہیں، انہیں ہار پہناتے ہیں، اور ہم بہانہ خود یہ کرتے ہیں ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو غیر مکلف ہے، لہذا ابھی اس پر اسلام کے احکام نہیں آئے۔ امام حسن بالکل بچپن میں ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی حرام کھجور امام حسن کے منہ میں گوارا نہیں، فوراً انگلی مبارک ڈال کر باہر نکالا اور ساتھ کہا کہ بیٹے تھوک دو، اور پھر بتایا کہ مجھ پر اور میری آل پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کیا ہے۔ دوستان ذی وقار، ہمارے علماء کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، جو بچپن میں علم آتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں ہم اپنے بچوں کے دل میں حب خدا، حب رسول، چاہت مصطفیٰ پیدا کر دیں گے، خود میرے آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، لوگوں اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پر کیا کرو۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت اور عشق کا درس دیا کرو، ان کے دل کے اندر وہ پاکیزہ دل ہوتا ہے، یوں سمجھیں صاف تختی ہے، جو آپ لکھ دیں گے وہ منقش ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا تین چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ کیا کرو؟ انہیں اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو، وحب اہل بیت ہی، اپنے محبوب کے گھرانے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں پیدا کرو۔ اور تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن پڑھاؤ۔ دوستان ذی وقار، میرے کریم آقا نے بچپن میں بچوں کی رہنمائی، تربیت اور ان کی بارے میں جو امت کو رہنمائی دی، وہی زندگی ہے، وہی اصل حیات ہے۔ یہاں پر رک کر ایک میں عرض کروں، الحمدللہ ہمارے ہاں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی بچپن میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ عام سا عمل ہے۔ میں حضور سیدی ضیاء الامت کی بارگاہ میں حاضر تھا، ہمارا بخاری شریف کا پیریڈ تھا، ایک دیہاتی بابا جی امام مسجد قائد معلوم ہوتے تھے، آئے ملے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی ہم پڑھنے لگے ہیں، کوئی حکم؟ آپ کہاں سے آئے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا حضور میں تو ایک عام غریب سا آدمی ہوں، گاؤں کا امام مسجد ہوں، لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ سنیے قدر والوں کی بات، حضور ضیاء الامت نے فرمایا بابا جی میں بخاری پڑھانے والا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں ایک غریب سا امام مسجد ہوں اور لوگوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، میرا بخاری پڑھانا اور تیرا قرآن کے الفاظ بچوں کے سینوں میں اتارنا اگر خدا کی رضا کے لیے ہے تو اس عمل کے اندر کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کوئی ادنا بات نہیں ہے، یہ بچوں کو قرآن بچپن میں پڑھانا، اس کا ماں باپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے نابالغ بچہ بچی جب ہوتے ہیں ان کے ذمہ گناہ تو کوئی لکھا نہیں جاتا، نہ ان کے ذمہ نہ ان کے ماں باپ کے ذمہ، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں بچہ بچی جب تک نابالغ ہوتے ہیں جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ نیکی ماں باپ کے کھاتے میں جاتی ہے۔ گویا آپ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں گے تو اس ماحول
لاہور میں جتنا ثواب ہوگا وہ ماں اور باپ کو ملے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ جو بچہ یا بچی قرآن کریم پڑھتا ہے اور جب ناظرہ مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ یہ میرا بندہ بچہ یا بچی جس نے قرآن پڑھا ان کا تو ابھی کتاب نامہ شروع نہیں ہوا، لہذا اس کے صدقے میں آج سے پہلے اس کے ماں باپ کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان پر کلمہ عفو کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی بچوں کی ذہن سازی، اخلاقیات، اعلیٰ آداب، اعلیٰ چیزوں پر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو پھر اس وقت نماز کا حکم دیا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز کی پابندی کے لیے ان پر حسب معمول سختی کرو۔ یہ وہ دور ہے جب شعور بیدار ہو رہا ہے، جب اس ابتدائی شعور کے دور میں ان کے اندر نماز کی عادت پڑ جائے گی تو وہ بڑے ہو کر نمازی بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو اچھا عادت سکھانے کا ہمیں حکم دیا۔ فرمایا جہاں انہیں اچھا لباس دو، اچھی خوراک دو، اچھی محبت دو، وہاں انہیں تعلیم بھی اچھی دو، انہیں آداب بھی اچھے سکھاؤ۔ پھر سنیے ایک اچھی بات اولاد کو بتانا، میرے کریم نے فرمایا جو آدمی اپنی اولاد کو کوئی اچھا ادب سکھاتا ہے تو فرمایا باپ کے لیے وہ ادب اللہ کے راستے میں درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی امیر آدمی ہے، وہ اللہ کے راستے میں دراہم و دنانیر بانٹتا ہے، لیکن ایک ہے وہ اپنی اولاد کو سلیقے سکھا رہا ہے۔ جہاں کوئی بزرگ ملے احترام کرنا، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ وہ ماں باپ کتنے بلند بخت ہیں۔ بہت عرصہ ہوا میں نے زہ حرم میں ایک پڑھا واقعہ کہ 6ٹھی کلاس کا اسلامیات کا پیریڈ لگا، استاد نے کلاس سے کہا بتاؤ ہمارے نبی پاک کا نام کیا ہے۔ ایک بچے کو نام نہ آیا، استاد نے بہت سزا دی۔ اس نے کہا اب اس کے بعد تفریح آ رہی، ریسرچ آ رہی، اس کے بعد دوبارہ میں پوچھوں گا۔ دوبارہ پوچھا، بچے نے فوراً کہہ دیا ہمارے آقا و مولا کا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا تم 6ٹھی کلاس میں آ گئے، تمہیں اپنے نبی محترم کا نام نہیں آتا؟ اس بچے نے کہا استاد جی نام مجھے اس وقت بھی آتا تھا، اب بھی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میری ماں مجھے کہتی تھی بیٹا اپنے تیرے نبی پاک ہیں اور اتنے پاک ہیں کہ کوشش کرو ان کا نام بھی اس وقت لو جب زبان پاک ہو، جب تم وضو میں ہو۔ استاد جی میں نے آپ کی ساری سزا سہ لی، لیکن اب نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے ماں کی نصیحت پر وضو کر کے آیا۔ میں اس ماں کی فکر کو سلام کرتا ہوں جس نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے کے دل میں رسول اللہ کے نام کی طہارت اور تقدس اس قدر جاں گزی کر دی کہ وہ بیٹا استاد کی سزا سہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آقا رحمت کا نام نامی نہیں لے رہا۔ تو برادران اسلام یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ان کی تربیت پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہدایت دینا نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ماں باپ پر یہ لازم ہے وہ انتہائی درد و سوچ سے ان کی تربیت کریں، ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو جاں گزین کرنے کے لیے اپنی حد تک کاوش کرتے رہیں، اپنی حد تک کوشش کرتے رہیں۔ یقیناً جب کوئی ماں باپ احساس ذمہ داری اور درد دل سے تربیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رنگ بھی لگاتا ہے، نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ آپ میں ساری دنیا جانتے ہیں علامہ اقبال کا نام، اس کا کام، بظاہر یہ بندہ کالج یونیورسٹی میں پڑھا، بیرسٹر ہے، لوگوں نے کہا اقبال
کیا وجہ ہے کہ تیرے دل کے اندر عشق رسول کا ایسا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے کہ تیری بات سن کر علماء بھی جھوم اٹھتے ہیں اور دنیا بھر میں تیرا نام ہے۔ اقبال نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں عشق رسول کی یہ لذت مجھے کہاں سے ملی، کیسے ملی۔ پھر اقبال نے اپنی فارسی کلام میں اسے بڑے تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا ٹائم کا، لہذا تھوڑی سی تقریر میں اس کو وسعت دے رہا تھا، لیکن اب میں کلوز کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے انہیں بتایا یہ بات مجھے کیسے حاصل ہوئی۔ میں ایک اعلیٰ ڈگری کا امتحان دینے والا تھا اور ان دنوں بہت مصروف تھا مطالعہ میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، اور اس دستک ایک مرتبہ ہوئی، میں نے اگنور کر دی، نظر انداز کر دیا، دوبارہ ہوئی۔ اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب بار بار دروازہ کسی نے پیٹا تو میری توجہ اور مطالعہ میں خلل آیا، میں غصے میں اٹھا۔ عالم شباب تھا، جذبات کا بھی کمال و شباب تھا۔ میں اٹھا اور میں نے باہر جا کر دیکھا ایک سائل ہے جو ہمارے دروازے پر کھڑا دروازہ کوٹ رہا ہے۔ میں نے اپنے جوانی کے جوش میں ایک سناٹے دار تماچا اس سائل کے منہ پر مارا۔ وہ رونے لگا، روتا روتا چلا گیا۔ لیکن میں نے جب واپس آ کر اپنے باپ کو دیکھا، علامہ اقبال کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد قادری، وہ بہت نیک انسان تھے۔ کہتے میں نے اپنے والد کو غمزدہ پایا، پریشان پایا۔ وہ دور تھا جب ماں باپ کی پریشانی پر اولاد پریشان ہو جاتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں میں نے جب والد کی یہ حالت دیکھی تو میں آپ کے پاس چلا گیا، میں سمجھ گیا میری اس حرکت کی وجہ سے میرے والد گرامی کے دل کو دکھ پہنچا ہے۔ آ کر عرض کرنے لگے ابا جان کیا وجہ ہے؟ شاید آپ میری وجہ سے پریشان ہیں۔ تو جیسے دکھی آدمی کو چھیڑا جائے نا، اقبال نے جب اپنے باپ سے بات کی تو اقبال کہتا ہے میرے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور عجیب کیفیت تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، میں جوں معافی مانگتا ہوں تو میرے والد گرامی رو رہے ہیں۔ اور مجھے کیا کہا؟ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی سوغات عطا کی ہے، یہ میرے باپ کے اس درد دل کی وجہ سے ہے۔ فرمانے لگے مجھے والد گرامی نے کہا اقبال قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، میرا ہی امر جب پیش ہوگا تو اقبال مجھے بتا، اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا اللہ نے تمہیں ایک نوجوان مسلمان بچہ دیا تھا، تو نے اسے میرے آداب کیوں نہیں سکھائے؟ تو اے اقبال مجھے بتا میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اور کہا باز این ریشے سفید من نگر، لرزائے بیمو امید من نگر۔ تو میرے بیٹے میری سفید داڑھی دیکھ، میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ اور بڑے درد سے کہنے لگے کہ بر پدر ای جور نازیبا مکن، اور پیش مولا بندہ را رسوا مکن۔ اے اقبال اپنے بوڑھے باپ پر یہ ظلم نہ کر، اور مجھے میرے نبی رحمت کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ میں کل کیا جواب دوں گا جب حضور نے پوچھا اللہ نے تمہیں ایک جوان بیٹا دیا، تو نے اسے میری دین کی تہذیب کیوں نہیں سکھائی؟ کہتے ہیں ابا جان نے کہا اقبال معافی کی ایک صورت ہے، اور کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے ایک وصیت کی اور فرمایا غنچائے از شاخ سارے مصطفیٰ، غنچائے از شاخ سارے مصطفیٰ، گلشو از باد بہار مصطفیٰ۔ اے میرے بیٹے اقبال خدا را
اگر تو غنچہ ہے تو باد محمد مصطفیٰ سے مسکرا کر پھول بن جا. یعنی اپنے دل میں حضور کی محبت، حضور کا عشق پیدا کر لے. اقبال کہتا ہے یہ نعمت اور سوغات عشق رسول کی مجھے میرے باپ کے اس دل درد مند نے عطا کی جب میری ایک حرکت پر میرے باپ اشکبار ہو گئے. مانا ہم آج کے ماحول میں بعض اوقات کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ رسول کے سامنے ہم رو کر دعا کریں کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنی اور اپنے حبیب کریم کی محبت عطا فرما. کیا ہم نہیں جانتے کہ کس قدر اولاد کا اسلام پر باقی رہنا ضروری ہے؟ کہ ہمیں ہر نماز میں سکھایا گیا کہ دعا مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مالک مجھے بھی اپنے دروازے کا وفادار رکھ اور میرا بھی سر ہمیشہ تیرے دروازے پر جھکا رہے اور میری نسل بھی تیرے دروازے پر جھکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ ہمیں پیار، محبت اور تکریم کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت اللہ رسول کے دین پر کرنی چاہیے، ان کی محبت پر کرنی چاہیے، اسلامی اخلاقیات پر کرنی چاہیے. لیکن واضح بات ہے ہدایت ہمارے ہاتھوں میں نہیں، فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرو. ایک مقام پر فرمایا میرے بندوں کی نشانی ہے جو مجھ سے عرض کیا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے خلوت قدموں میں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہماری آنکھوں کو بیویوں اور اولاد کی طرف سے ٹھنڈا فرما. اور وہ تب ہوگا جب وہ ہم ان کی تربیت اللہ رسول کے معیار دین پر کریں گے، اخلاقیات دین پر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد پاک کی برکتوں کا صدقہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب پاک کی محبت کی نعمت لازوال عطا فرمائے. وما علیہ